الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا دستور ہے کہ انسان کے ایک دل میں دو غم اکٹھے نہیں کرتا۔ اللہ کی سنت ہے انسان کے ایک دل میں دو فکریں اکٹھی نہیں کرتا۔ جسے اللہ آخرت کا غم دے دے، اللہ اسے دنیا کے غموں سے نجات دے دیتا ہے، اور جو دنیا کے فکروں میں پڑ جائے وہ آخرت کی فکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ دو غم ایک دل میں اکٹھے نہیں ہوا کرتے، دو فکریں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہوا کرتی۔ کائنات کا سچا رسول محمد الرسول اللہ بتلا گئے، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ۔ جسے آخرت کا غم لگ گیا اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات مل گئی۔ جسے آخرت کا غم لگ گیا اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات ہو گئی۔ آج زندگی غموں کا شکار ہے، ہر شخص بدحال اور پریشان ہے۔ فقیر نہیں، جھوپڑی والا نہیں، کوٹھی والا بھی، مسکین نہیں، دولت مند بھی، بے اولاد نہیں، اولاد والا بھی، کچی آبادی والا نہیں، اونچی سوسائٹی والا بھی، بے روزگار نہیں، روزگار والا بھی۔ ہر شخص غموں کا شکار ہے، پریشانی اور بدحالی کے اندر ہے۔ بیمار نہیں، صحت مند کا بھی یہی حال ہے، ہاں تنگ دست نہیں، خوشحال کا بھی یہی حال ہے۔ ملازم نہیں میاں، افسر کا بھی یہی حال ہے۔ مزدور نہیں، فیکٹری والے کا بھی یہی حال ہے۔ سب کا ایک ہی حال، پریشان حال زندگی ہے۔ تو اللہ سے بڑا نبض شناس کون ہوگا؟ جس مولا نے ہماری نفس پہ ہاتھ رکھ کے ہماری مرض کی تشخیص فرما دی، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تمہاری ساری بدحالی اور پریشانی کا سبب یہ ہے، تمہاری بیماری یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تمہاری نظروں میں دنیا بڑی چیز ہو گئی، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح دنیا بن چکی ہے۔ دنیا کا غم تمہیں لگ چکا ہے، دنیا کی فکروں نے تمہیں گھیر لیا ہے۔ تو ایسا حال تو کبھی پرسکون رہ ہی نہیں سکتا میرے عزیزو، چاہے وہ محفوظ ترین قلعوں کے اندر ہو، اور چاہے وہ دولت کے ڈھیر کے اندر ہو، اور چاہے وہ زر برق لباس کے اندر ہو، اور چاہے وہ عہدے اور منصب کی بلندیوں پر ہو۔ اگر یہ اسے کانٹا چبھا ہوا ہے تو میرے عزیزو، کسی کو کانٹا چبھا ہو تو اسے کبھی اے سی میں بھی نیند آیا کرتی ہے، اور جس کے دل پاؤں میں کانٹا چبھا ہو اسے کبھی اچھے گدے پر بھی نیند آیا کرتی ہے۔ کسی کو کانٹا چبھا ہوا ہو اور اسے سکون سے زرق برق لباس کے اندر بھی نیند آیا کرتی ہے۔ کسی کے کانٹا چبھا ہو اور دولت کے ڈھیر اس کے پاس ہوں، کبھی اسے سکون ملا کرتا ہے۔ ہاں، جب تک یہ دنیا پرستی کا کانٹا چبھا ہے تو سکون کی دولت سے محروم ہونا یقینی ہے۔
نہیں آئے گی میٹھی نیند۔ تو اللہ سے بڑھ کر کون نفس شناس ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ مرض یہ ہے، روگ یہ لگ چکا ہے، روگ یہ لگ چکا ہے جس کی نحوست سے آج ہر طرف بے چینی، بے سکونی، بدحالی بدحالی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ جسے اللہ آخرت کا غم نصیب فرما دے، سبحان اللہ، اللہ اسے دنیا کے غموں سے نجات دیا کرتا ہے۔ اور کسی کو دنیا کے غم لگے ہوں، سچ یہ ہے کہ اسے آخرت کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی، اسے تو آخرت کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ کیا جانے آخرت کیا زندگی ہے۔ لیکن آج تماشا یہ ہے میرے عزیزو، دوڑ لگی ہے اس دنیا کے پیچھے۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے، واللہ للفقر اخشى علیکم، قسم خدا کی مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم فقیر اور تنگ دست ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مجھے یہ ڈر اور اندیشہ نہیں کہ تم فقیر اور تنگ دست ہو جاؤ گے، یہ اتنے خطرے کی بات نہیں، مجھے یہ اندیشہ ہے دنیا کی وسعت اور خوشحالی تمہارے ہاں بڑھ جائے گی، اور پھر وہ تمہیں گھیر لے گی، تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، حرص، ہوس، آگے بڑھو گے ایک دوسرے، اور وہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ ماضی کے قوموں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ اجڑ جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے۔ تو محمد الرسول اللہ ہاں جس مرض کا تذکرہ کر رہے، آج ہماری سوسائٹی کو اسی مرض نے گھیر لیا ہے، ایک دوڑ لگی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے، بکریوں کا ریوڑ ہو نا اور وہاں کوئی بھیڑیا آ جائے تو وہ بھیڑیا اس ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچایا کرتا جتنا لوگوں کے دلوں کے اندر اگر مال کی حرص، جاہ، عزت، اس کے حرص پیدا ہو جائے، جتنا اس سے ان کا دین برباد ہوتا، کچھ نہیں رہتا۔ عزازیل جو شیطان تھا، بڑا عبادت گزار، لیکن جاہ کی حرص نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ قارون کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، مال کے حرص نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، رب کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ حرص، ہوس کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ بھول جائیے اس کے ہوتی ہوئی، اس کانٹے کے چبھے ہوئے، یہ حرص و ہوس کا کانٹا چبھا ہو اور پھر نیند آ جائے، بھول جائیے، پھر سکون مل جائے، پھر راحت و آرام کی زندگی ہو، پھر غموں اور فقروں سے نجات ہو جائے، نا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا سچا رسول بتا گیا ہے، جس بیماری کا ریئیکشن وہ بتا دے، ہاں وہ تو یقینی ہے نا کہ اگر مال و حرص کی محبت ہے پھر کہیں کسی کروٹ سکون نہیں ہے۔ گولیاں بھی ایک حد تک کام کرتی ہیں میاں، پھر گولیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی۔ ڈپریشن کا علاج بھی ایک حد تک ہے، وہ نہیں جایا کرتا۔ ٹینشن کا لوگ علاج بتاتے ہیں، ہاں میرے نبی کی ذات، میری نبی کی باتوں پہ کوئی ایمان لے آئے اور اسے اللہ آخرت کا سچا غم دے دے اور پھر اسے ڈپریشن ہو، تصور نہیں ہے اس کا، تصور نہیں ہے۔ کافروں کا ڈپریشن بھی سمجھ میں آتا ہے، ان کی خودکشی بھی سمجھ میں آتی ہے، اور ان کا نفسیاتی مرض بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس میرے نبی کی تعلیمات کوئی نہیں۔ بدقسمتی اس مسلمان کی ہے جس کے پاس کائنات کا سچا رسول ہے اور سچے رسول کی سچی باتیں ہیں، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کافر کم عقلی دکھائے تو سمجھ میں آتی ہے،
کسی سے کہہ دیا جائے میاں یہ دو گھر ہیں، ایک کچا اور ایک خستہ حالت ہے، کچا اور خستہ حالت، اس میں کچھ راحت ہے لیکن ہر راحت کے پیچھے تکلیف کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے۔ ایک یہ گھر ہے لیکن یہ 1 مہینے کے لیے، اور ایک دوسرا گھر ہے بڑا خوبصورت ہے، راحتوں سے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی تکلیف بھی نہیں، لیکن ملے گا 1 مہینے کے بعد، لیکن ہمیشہ کے لیے۔ بتائیے کون سا گھر لیا جائے گا؟ وہی گھر لیا جائے گا نا جو 1 مہینے کے بعد مل رہا ہے، وہی گھر لیا جائے گا۔ آپ بھی جج بن کے فیصلہ یہی کریں گے، آپ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا۔ اور جو وہ کچا گھر لے رہا ہے جو ہے بھی عارضی 1 مہینے کا، اور اس کے اندر کوئی راحت بھی ہے تو پیچھے تکلیف کا کانٹا بھی چبھا ہوا ہے، اگر کوئی وہ لینے لگ جائے آپ کہیں گے بڑا کم عقل ہے، بڑی حماقت کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ارے میرے عزیزو، کافر اس حماقت کا فیصلہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اگلا گھر کوئی نہیں۔ ہاں، وہ کم عقلی کا مظاہرہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس مسلمان جسے یہ پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا عارضی گھر ہے، اگلا گھر پائیدار ہے، یہاں دنیا کی عارضی گھر کے اندر ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا بھی موجود ہے، اور یہ 1 مہینہ تو بڑی بات عرض کر دی، پل کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے، اور وہ گھر کھربوں سال کا ہے۔ الذین یرثون الفردوس، جس کا اللہ مالک بھی بنا دے گا، جس گھر کا اللہ مالک بھی بنا دے گا، اور وہاں نعمتیں بھی پائیدار ہوں گی، کسی نعمت کے ساتھ کوئی تکلیف کا کانٹا بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اسے نظر انداز کر دے، اس سے بڑا کم عقل کون ہے؟ اس سے بڑا کم عقل کون ہے؟ لیکن میرے عزیزو، بدقسمتی یہ ہے آج دنیا میں اقتدار کفر کے پاس ہے، ذرائع ابلاغ کا کنٹرول اس کے پاس ہے، دانشگاہیں اس کے آج کنٹرول میں آ چکی ہیں، آج دنیا کے اندر سکہ اس کا چل رہا ہے، دنیا کے اندر منڈیوں پہ کنٹرول اس کا ہے، اس لیے دنیا میں اس کی عقل مندی کو آج دنیا عقل مندی، اس کی کم عقلی کو دنیا عقل مندی کہتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے آج دنیا میں طاقت کفر کی غالب ہے، اقتدار اس کے کنٹرول میں ہے، ذرائع ابلاغ اس کے ہاتھ میں ہے، تعلیمی اداروں کا کنٹرول اس نے سنبھال رکھا ہے، دانشگاہوں میں بات اس کی چلتی ہے، دنیا کی منڈیوں میں سکہ اس کا چل رہا ہے، اس کی کم عقلی بھی آج دنیا کی نظروں میں عقل مندی ہے۔ اور کائنات کا سچا رسول محمد رسول اللہ جسے عقل مند کہہ گیا، آج دنیا کے نظروں سے وہ کردار اوجھل ہو گیا، آج دنیا کے نظروں سے وہ کردار اوجھل ہو گیا کہ عقل مند کون ہے۔ کامیابی کا معیار وہ ہے جو آج کافر بتا رہا ہے۔ کافر کی زندگی سمجھ میں آتی ہے بھائی، اس لیے کہ اس کے سامنے دوسرا گھر کوئی نہیں، اس کی کامیابی کا معیار بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں خوشحال ہو جاؤں، یہاں زندگی کی ساری رونقیں اسے میسر ہو جائیں، یہاں اس کے پاس دولت اور عیش و عشرت کی زندگی ہو جائے، اس کی یہ کامیابی کا نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان اسے کامیابی سمجھے اور اسی کا نام ترقی سمجھے، اسی کا نام نجات سمجھے، اس کی کم عقلی ہے، اس کی کم عقلی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کوئی کچے گھر لینے کا فیصلہ کر لے اور وہ بھی ناپائیدار، کل کرایہ دار لے لے، کل کرایہ دار لے لے، مالک مکان کے میں نکلو۔ کوئی کرائے کے مکان کے اندر بھی دولت خرچ کرتا ہے، کرائے کے مکان کے اندر بھی زیادہ دولت خرچ کرتا ہے، میاں یہ بھی بنا لو، میری چاہت یہ بھی ہے، یہ بھی بنا لو، میری خواہش یہ بھی ہے، یہ بھی۔ لوگ کہیں گے عقل ہے کچھ؟ اپنے گھر میں یہ چیزیں بنایا کرتے ہیں، دوسروں کے زمین پر نہیں۔ کرایہ دار ہو میاں، کل نکل جاؤ گے، کچھ عقل سے کام لو، کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، جو اس گھر میں جمع کرا دیا محفوظ ہو جائے گا۔ کرائے کے گھر پہ کوئی پیسہ خرچ کرے، لوگ کہیں گے اس کی عقل نہیں۔ اور کرایہ دار بھی ایسا کسی وقت بھی نکال دے، کچھ اعتماد نہیں،
تو بتائیے، کہیں گے نا کم عقل ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا نانا پردادا گھر نہیں چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا ہمارے خاندان کے کتنے لوگ نہیں چل دیے؟ ہاں، سب ٹھاٹ پڑا رہ گیا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، سب پڑا رہ گیا ٹھاٹ باٹ، عہدے منصب دولت کے ڈھیر کاروبار سب رہ گیا، چل دیا میرا عزیزو، وہ چل دیا۔ ایسی زندگی آنکھوں کے سامنے ہے، آج کا مسلمان عبرت نہیں پکڑتا۔ تو میرے عزیزو، جب سے آخرت کا غم نکلا ہے دلوں سے اور آخرت کی فکر سے محروم ہوئے، دنیا کے غموں نے، فکروں نے آج اجاڑ دیا ہے ہماری زندگی کا سکون۔ کسی کروٹ سکون نہیں، زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ زندگی کسی مسلمان کی دیکھو، کافر کو دیکھو، ایک جیسے لگتی ہے۔ ان کی زندگی کا رخ کامیابی کا اور ہے، ان کے ہاں ترقی کا معیار کچھ اور ہے، ان کے ہاں زندگی کا تصور کچھ اور ہے، مسلمان اور زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ نے مرض کی تشخیص فرمائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری نظروں میں دنیا بڑی چیز ہے۔ علاج کیا ہے؟ مولا کریم داتا ہے نا، مہربان رب ہے، پیار کرنے والا مولا ہے، علاج بھی ساتھ بتاتا ہے، مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے اور ساتھ دوائی بھی دے دیا کرتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بڑھیا ہے اور ہے بھی بڑی پائیدار۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہے بھی بہت پائیدار۔ کائنات کا سچا رسول، ان کی خدمت میں چند نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، من ایکس الناس و احزب الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں جنہیں دیکھ کر کہا جائے ہاں یہ شخص عقل مند ہے اور واقعی دور اندیش ہے اور واقعی مستقبل کی فکر کرنے والا ہے اور واقعی یہ اولاد کا خیر خواہ ہے کہ ان کا مستقبل بنا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ واقعی بڑا دور اندیش، دور پالیسیاں بناتا ہے زندگی کی، واقعی دور اندیش ہے۔ تو کائنات کا سب سے عقل مند انسان محمد رسول اللہ، اور فرمانے لگے اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو اس آخرت کے گھر کو آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور زندگی کا ہر دن اس کی تیاری میں گزرتا ہے، یہ لوگ عقل مند بھی ہیں، دور اندیش بھی ہیں۔ یہ لوگ عقل مند بھی ہیں، یہ تو دور اندیش بھی۔ وہ تو کم عقل ہے کہ جانا اس نے لاہور میں ہے، جانا اس نے اسلام آباد میں ہے اور لونچ میں سارا سامان اکٹھا کر رہا ہے راحت و آرام کا۔ وہ آدمی تو بیوقوف ہے، جانا اس نے لاہور اسلام آباد میں ہے اور گاڑی کے اسٹیشن پر سارا ساز و سامان راحت و آرام کا اکٹھا کر رہا ہے، اسے کون عقل مند کہے گا؟ وہ آدمی تو کم عقل ہے، جانا کہیں اس نے اور ہے اور بس کے اسٹاپ پر سارا راحت و آرام کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، اسے کون عقل مند کہے گا؟ عقل مند تو وہ ہے اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، کہ جہاں اس کی منزل ہے اس منزل کی سوچ رکھتا ہے، اس منزل کی سوچ رکھتا ہے، اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اسے سامنے رکھ کر۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے، قرآن کی آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فَمَن يَهْدِيَهُ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور پھر فرمایا إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انفسخ، جب ہدایت کا نور دل میں داخل ہو جائے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے کہ واقعی اسے منزل نظر آ گئی، اس نے کہاں جانا ہے، اسے منزل نظر آ گئی۔ ہدایت کا نور جب دل میں آ جائے سینہ کھل جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ هل لذلك من علم، اس کی کوئی نشانی ہے، کوئی نشانی ہے جسے دیکھ کر پہچانا جائے کہ ہاں اسے بھی ہدایت مل چکی ہے، یہ بھی صحیح راستے پہ چل پڑا ہے، کوئی نشانی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. نشانیاں 3 بتائیں میرے نبی نے. ہاں، التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہو جائے. والانابۃ الی دار الخلود، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف اس کا رخ ہو جائے، اس کی طرف اس کی سوچ اور فکر ہو جائے. والاستعداد للموت قبل النزول، مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جائے. یہ ہے جسے اللہ نے اس دنیا میں ہدایت دے دی. یہ ہے ہدایت یافتہ، یہ خوش نصیب ہے جو زندگی کے صحیح شاہراہ پر چل پڑا ہے. نئی دولت، عہدہ، منصب، دنیا کی خوشحالی، ترقی کا معیار مسلمان کا نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ مسلمانوں کی کامیابی کا معیار اللہ کا نبی بتا رہا. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول، یہ زندگی کا رخ ہے. اللہ کرے میرے عزیزو، ہمیں اللہ آخرت کا سچا غم نصیب فرما دے. بڑے مزے کی زندگی ہے، بادشاہوں کی زندگی ہے، جنہوں نے یہ زندگی گزاری ہے. سبحان اللہ، مزے کر گئے وہ. یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بن گئی. بھائی کوئی غم نہیں، ساری دنیا کے غموں سے بے نیاز، ساری دنیا کے غموں سے بے نیاز. فقیر ہو کر بھی بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر بھی آرام کی زندگی ملتی ہے، اور روح کے کچے جسے کہیں کہ کھجور کے تنوں کے بنے سرانوں کے نیچے بھی، تنوں سے بنے سرانوں پر بھی میٹھی نیند آیا کرتی ہے، جنہیں اللہ آخرت کا سچا غم اور فکر نصیب فرما دیتا ہے. ہاں، اللہ بھائی مجھے بھی یہ سوچ اور فکر سچی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.